اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب اگرچہ خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے تو لکھا گیا تھا۔ اور اگر اللہ سمجھا دیتا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جانگ جانگ کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والوں سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ سے کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں اور کہتے ہیں ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب اللہ چاہتا ہے تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ اور یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ جو اللہ نے خیر آپ کے لیے لکھ رکھی ہے وہ آپ تک پہنچ کے ہی رہے گی، کسی کی چال کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتی۔